معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ آپ کا نام؟ محمد سلمان اتاری، احمد رضا، محمد اتاری، مدرسہ مدینہ آسوگوٹ مریر، احمد جمیل اتاری، عبد المجید، حسنین رضا اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے۔ کہاں سے تشریف لائیں؟ اورنگی ٹاؤن، چنسر ٹاؤن، محمود آباد، کشمیر بمبٹ سے، لاہور سے۔ سرگودا سے۔ اتنی عمر میں آپ اتنی دور سے آ گئے آپ؟ زیارت کی بڑی خواہش تھی، امیر اہل سنت کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے۔ ابھی خواجہ غریب نواز کے سلسلے میں ہم آئے یہاں پر امیر سنت کے ملفوظات سننے کے لیے۔ ماشاءاللہ ابھی کافی باتیں سیکھنے کو ملی، اور سب سے بڑی یہ سیکھنے کو ملی کہ اچھی تحریر کیسے لکھی جائے۔ الحمدللہ جو بزرگان دین کی سیرت بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ بھی جس طرح خواجہ صاحب کا مہینہ ہے، اس میں خواجہ صاحب کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ بندہ بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا اس طرح زندگی کو بسر کیا جائے، اور جس طرح آزمائشوں میں انہوں نے پھر بھی دین اسلام کی خدمت کی، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس وقت میں پرفتن دور ہے تو اس میں ہمیں بھی بزرگان دین کی سیرت کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اس کے سب کے تمام مسائل ماشاءاللہ دعوت اسلامی سکھاتی ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھی اچھی چیزیں بتاتے ہیں، ویسے عقائد اور سب سے زیادہ عقائد ہی یہاں سے صحیح ہوتے ہیں۔ ابھی بیچ میں ہر صحابین ابھی جنتی جنتی کا نعرہ بھی باپا نے دیا۔ نماز کے متعلق بتاتے ہیں، روزے کے متعلق بتاتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پاک تلفظ کے ساتھ درست کے ساتھ پڑھنے کا بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ذہن بنتا ہے کہ تلفظ کے ساتھ قرآن مجید ادا کریں۔ بالخصوص خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت سے 6 دن کا مدنی مذاکرہ جو ہو رہا ہے، اس میں خواجہ صاحب کے زندگی کے حالات وغیرہ بتائے گئے کہ کس طرح خواجہ صاحب نے اپنی زندگی گزاری، تو مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسے گزاریں۔ الحمدللہ میرا سنت نے نیت بھی کروائی ہے کہ 6 مدنی مذاکرے الحمدللہ اس میں روزے رکھنے، چھٹی شریف کی نسبت سے خواجہ غریب نواز کو اصال ثواب کرنے کی نیت سے 6 روزے رکھنے کی الحمدللہ عز و جل میں نے نیت کی ہے۔ ماشاءاللہ سے جب سے فیضانی مدینہ آیا ہوں میں ٹوپی بھی پہنتا ہوں، ماشاءاللہ سے مسواک شریف بھی کرتا ہوں، اور 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں مسجد میں، اور کسی اور کو دعوت بھی دیتا ہوں۔ یہ سب ہم کو مدنی مذاکروں سے سیکھنے کو ملا ہے۔ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور بالخصوص ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا۔ ہم لوگ جو ہے نا فرض علوم کی طرف بہت پیچھے ہیں، تو ہمیں یہ ذہن ملتا ہے یہاں آ کر کہ ہم زندگی کا جو ہے نا بالکل ایک حصہ بیکار کر رہے ہیں دین سے دور رہ کر، جو کہ ہم بالکل پچھتاوا ہے ہمارے لیے۔ امیر علیہ سنت کا جو انداز ہے وہ تو اتنا پیارا انداز ہے کہ اسی وجہ سے دیکھیں ہم سب کھنچے چلے آتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ پھر سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور سیکھتے ہیں، بچے بھی سیکھتے ہیں، نوجوان بھی سیکھتے ہیں، بوڑھے بھی سیکھتے ہیں۔ مطلب کسی بھی فیلڈ میں بندہ ہو لیکن یہاں آتا ہے تو اس کو دین بھی آسانی سے سیکھنے کو مل جاتا ہے، اس کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اس کو جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں، میں بھی کچھ کروں، اور پھر وہ کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ورکنگ کر ہی رہے ہیں۔ اس دور میں، اس سخت دور میں امیر اہل سنت نے نوجوانوں کے سر پہ مدنی تاج سجا دیا، محمد شریف سجا دیا، یہ ڈھیلے ڈھالے لباس پہنا دیا، یہ امیر اہل سنت کی زندہ کرامت ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے، ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے، خواجہ غریب نواز کی دور میں پیدا ہوتے، غوث پاک کے دور میں پیدا ہوتے۔ اسی طرح ہمارے بعد ہماری نسلیں یہ حسرت کریں گی کہ کاش ہم امیر اہل سنت کے دور میں پیدا ہوتے، ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے، ہم ان کی باتیں سنتے، ان کے فرمان پہ عمل کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाए एहतिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल में नियत होना ज़रूरी है। दिल में नियत होते हुए ज़बान से दोहरा लें तो ज़्यादा अच्छा है, यानी ज़बान से अपनी किसी भी ज़बान में कह लें कि मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नियत की। तो एहतिकाफ की नियत से जब तक आप मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम के हवा पानी पीना, न्याज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। एहतिकाफ की नियत नहीं की थी, इफ्तार का सामान आ गया, इफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, एहतिकाफ की नियत कर लीजिए, अब भले आप इफ्तार कर लें, खाना खा लें। अलबत्ता मुनासिब तरीक़ा यह है कि एहतिकाफ की नियत करें सवाब के लिए और फिर कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब ज़रूरत है तो खा पी लें, सो लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1444 हिजरी के रजब शरीफ की आज दूसरी शब है। चांद रात से मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला है, इंशाअल्लाह छठी शब तक जारी रहेगा। अब सवालात कीजिए, इससे पहले कि मैं आपको दुरूद शरीफ की फजीलत सुना दूँ। 1444 हिजरी के रजब शरीफ की आज दूसरी शब है। इसकी मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 2। बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़ियादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा शुरू हो गया। अब सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या मुर्शिदी, मेरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात हम किसी अच्छे अमल से पहले नियत करते हैं और अमल के इख्तिताम तक वो नियत हमें मुस्तहज़र नहीं रहती, बल्कि यूँ कहिए कि हम अच्छी नियत करके भूल जाते हैं और अमल से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। तो क्या इस तरह हमें उस अमले खैर का सवाब मिलेगा? और इसका हल भी इरशाद फरमा दीजिए कि अमल के आखिर तक हमारी नीयत बरकरार रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब वो कैसा अमल, कौन सा अमल? हर अमल में ये तो शर्त तो नहीं है ना कि अब नियत कर ली नमाज 4 रकात इशा के फ़र्ज पढ़ लो, अब हर वक्त इशा के फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, इशा के फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, ये नियत मुस्तहज़र ना भी हो तब भी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इसका हाजिर होना ज़रूरी नहीं है। वज़ू के लिए अलबत्ता ये है लिखा हुआ कि वज़ू करते वक्त हर वक्त नियत हाजिर रहे, तो ये भी मुस्तहब्बात में लिखा हुआ है। कोई बात नहीं अगर भूल जाते हैं ये, और याद रखना कोई ज़रूरी भी नहीं है। रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखते वक्त नियत ठीक है, रोज़ा रख लिया, अब सो गए तो भी नियत कहाँ से याद रहेगी? तो नियत याद रखना ये शर्त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़कात दी तो ज़कात में तो देते वक्त भी नियत शर्त नहीं है। किसी को ज़कात दे यानी रकम दे दी और था हकदार हो और नियत नहीं करी आपने, तो जब तक वो उस रकम को हलाक ना कर दे, ख़त्म ना कर दे, ख़त्म से मुराद ये कि अब इसने कोई चीज़ खरीद ली तो अब ये तब्दील हो गई ना, ख़त्म हो गई, या किसी और को गिफ्ट कर दिया तो अब ये इससे या इसके हाथ से जाती रही, ये ख़त्म हो गई।
تو یہ کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتی، اس کو ہلاک لکھا کہ جب تک وہ ہلاک نہیں ہوتی اس کے پاس سے، تو اب بھی زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ جب تک زکوٰۃ ہضم ہو جائے تب تک وہ نیت ہمارے پاس موجود ہو، یہ اور ممکن بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ خود پسندی اور حسد سے کیسے بچا جائے؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. خود پسندی اور حسد کے بارے میں معلومات پہلے تو ہو نا کہ یہ کیا ہے، پھر اس سے مطلب اس کا جو اس پر کوئی کرے یہ عمل، مثلا حسد کرے تو پھر اس کی سزائیں کیا ہیں. جب سزائیں پڑے گا بچنے کے، اس کو فوائد معلوم ہوں گے تو اس کا مطلب علاج بھی ہو جائے گا. حسد کے تعلق سے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں حسد نام ہی حسد، مکتبۃ المدینہ کی کتاب، بہت پیاری کتاب ہے حسد، وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو حسد کہتے ہیں کہ جس سے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، سپوز کرو کہ اس کی آواز اچھی ہے، نعت بہت اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اب کسی کو یوں ہو کہ اس کی آواز ڈیمیج ہو جائے، خراب ہو جائے، یہ نعمت جو ہے آواز کی اس کے پاس سے جاتی رہے. یہ جو اس نے تمنا کی، یہ خواہش کی، یہ ہے حسد. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، یعنی نیکی کش ہے یہ عمل، نیکی کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے. تو یوں پتہ چلا تو ڈر لگا کہ یار یہ تو نہیں کرنا چاہیے. کسی سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، انسان کو بدوت ہوتا ہے کہ یوں یوں یوں، لیکن یہ کہ اس کو دفع کرے، دور کرے، نہیں، مقابلہ کرے، اللہ پاک سے مدد چاہے کہ یہ مصیبت مجھ سے دور ہو جائے. انشاءاللہ اس طرح بھی انہیں اس کا علاج ہو سکے گا. خود پسندی یہ کہ جیسے کہ میں بولنے کی صلاحیت ہے، مثلا میرے میں بولنے کی صلاحیت ہے اور میں 3 گھنٹے بول لیتا ہوں، تو اب میں یہ سمجھوں کہ یہ سب میری وجہ سے میں ایسا ہوں، میرا یہ مطلب کمال ہے. تو یہ ہے خود پسندی. تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی مجھے نعمت حاصل ہے، کمال حاصل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب نے دیا ہے، اور جب چاہے رب لے سکتا ہے. تو یہ خود پسندی سے نکل گیا، ورنہ یہ سمجھے گا میرا کمال ہے اور کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا. اس طرح کی مطلب خود پسندی کی تعریف. تو اس کی وہ شیطان کے بعض ہتھیار، ایک رسالہ اس ضمن میں بہت مفید رہے گا اگر آپ مطالعہ کریں گے. تو جب تک سیکھیں گے نہیں، اس کی وہ مطلب وہ معلومات نہیں ہوگی، تو اس وقت تک آدمی بچنے کا ذہن بنے گا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خود پسندی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز، مثلا نفس یا مخلوق سے حاصل ہوئی ہے. خود پسندی کی ضد یعنی الٹ احسان ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اس سے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے حاصل ہوئی ہے. یہ منہاج العابدین کے حوالے سے یہ لکھا، میں نے جو عرض کیا نا وہ غالباً شیطان کے بعض ہتھیار میں اسی طرح کی تعریف ہے. ہاں، تو تعریفات تو بعض اوقات تو 10-20 تعریفات ملتی ہیں. ہر ایک جو علماء ہوتے ہیں، جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے حساب سے تعریفات بیان کرتے ہیں، مگر وہ اس کے اہل ہوتے ہیں. ہم اپنے طور پر تعریف گڑھ لیں، یہ نہیں چلے گا. تو اللہ پاک ہمیں حسد سے بھی بچائے، خود پسندی سے بچائے. خود پسندی
ایک ایسی باطینی بیماری ہے, اندرونی بیماری ہے یہ, جس کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ پاک کی توفیق اور تائید, اس کی حمایت سے محروم ہو جائے تو بہت جلد ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. حضرت حسن بن علی یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کر کے رکھ دیتی ہے. 70 سال نے 70 ایئرس کے اعمال برباد. یہ بہت بڑی نقصان دہ خود پسندی, اور یہ بھی مطلب بعض اوقات پائی جاتی ہے. پتہ نہیں ہوتا نا عوام کو, تو عام طور پہ لوگوں کو, مذہبی لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور یہ خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں, حسد میں مبتلا ہوتے ہیں, تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کو اس کی توجہ نہیں ہوتی. تو توجہ نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچا لے. توجہ رکھنی بھی تو ہوگی نا. کووڈ کا شور مچا, توجہ دی نا, ماسک پہننے لگے, سینیٹائزر استعمال کرنے لگے, گھبرانے لگے, ڈرنے لگے, یہ نہیں چھو جائے, اس کی سانس مجھ تک نہ پہنچ جائے. ایک مطلب خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا نا. دکانیں بند ہو گئی, مارکیٹیں بند ہو گئی, تعلیمی ادارے بند ہو گئے. کیا ہوا؟ تو کیا اس کا احساس تھا کہ یہ کووڈ کہیں مطلب مجھے لپٹ جائے گا؟ حالانکہ نظر بھی نہیں آ رہا, پھر بھی اس سے خوف ہے. تو بہرحال یہ بیماریاں جو باطینی میں نظر تو نہیں آتی, لیکن یہ کہ اس سے بچنا ضروری ہے. کووڈ کی وجہ سے جو دنیا سے گیا, تو یہ چونکہ ایک وہ وبائی مرض تھا, تو کووڈ میں جو فوت ہوا وہ ہے شہید, اور حسد کے حال میں مارا گیا تو پھر یہ جہنم کا حقدار. تو ان دونوں بیماریوں میں دیکھو کتنا فرق ہے. اللہ پاک ہمیں دنیاوی مہلک بیماریوں سے بھی بچائے, اور باطینی بیماریوں, گناہوں کی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی جو آپ نے روایت بھی جو بیان کی, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, باطنی بیماریوں کی معلومات. بہت ہی اہم کتاب ہے, اور 352 پیجز ہیں, جبکہ اس کے ریٹ جو ہیں وہ 280. اور خود پسندی کی جو تعریفات امیر علیہ السنت نے بیان فرمائی ہیں, تو یہ کتاب بڑی اہم ہے, اس کو ضرور حاصل کریں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر گھر بیٹھے ہی کتابیں رسالے منگوانا چاہیں, ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے 280 کا آپ نے تھوڑا اردو میں بول دیا گا نا, 280 اور 280, یہ جو دونوں پارٹیاں سمجھ جائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیونکہ جب بڑی سطح کے لوگ ہیں نا, وہ تھوڑا ہو سکتا ہے انگلش فگر کم سمجھتے ہوں. بوڑھے بیچارے, بڑے بوڑھے تو اور بھی کم سمجھتے ہوں گے. پھر عورتیں بڑی بوڑھیاں, تو ہم دونوں بولا کریں گے تو انشاءاللہ دونوں کو فائدہ پہنچے گا. ورنہ نیو جنریشن 280 میں سمجھ جاتی ہوگی, لیکن ہر جگہ اتنی تعلیم نہیں ہے کہ مطلب یہ سمجھتے ہو. تو اردو بھی زندہ رکھنی ہے آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اردو تو ویسے ہماری قومی زبان ہے. میں تو اردو ظاہر اردو بہت پسند کرتا ہوں, کیونکہ کنز الایمان شریف اردو میں, کنز العرفان اردو میں ہے نا, مرآت المصابیح جس سے ہم, مرآت المناجیح جس سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں اردو. صراط الجنان قرآن کریم کی تفسیر 10 جلدوں پر اردو. مکتبۃ المدینہ کی تقریباً کتابیں اردو, بہار شریعت اردو, فتح رضویہ شریف اردو. اردو کو مائنس کریں گے تو ہم بالکل کہیں صفر کی طرف نہ چلے جائیں. اردو کی تو محتاجی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ اردو کو اسلام نے اپنے دامن میں لے لیا ہے. سبحان اللہ. فتح رضویہ میں
इतनी किताबें, दीनी किताबें उर्दू में। और जो लोग उर्दू नहीं जानते, बाद जिनको जज्बा होता है ना, हसरत करते हैं काश हमको उर्दू आती कि सारी किताबें तो उर्दू में मेन जो हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई उलमा की, यानी इस दौर में। वरना अरबी में तो डायरेक्ट है, अरबी तक तो अप्रोच हर एक की होती नहीं है। बड़ा आलिम हो समझ सके बाकी दरस निज़ामी करने वाला आप बोलोगे अरबी में कोई माहिर हो गया, तो ऐसा नहीं होता, नहीं पढ़ सकते, समझना मुश्किल है। पढ़ भी ली तो जैसे उर्दू अभी लगा हमारी कौमी ज़बान है, उर्दू को रोते हैं हम कि यार ये लफ्ज़ नहीं आता, ये लफ्ज़ नहीं आता, तो अरबी कितनी आती होगी। जो माहिर होते हैं वो ज़्यादा समझते हैं। फिर फारसी को भी तकरीबन हम लोगों ने माइनस कर दिया। फारसी हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें फारसी में, पहले फारसी लाजिम यानी कि हिस्सा थी दरस निज़ामी का। लोगों की दिलचस्पियाँ कम हो गई, तो अब यह कि दरस निज़ामी जो उसमें से बहुत कई चीज़ें माइनस होती जा रही है, रिड्यूस होता जा रहा है। फिर भी ये समझते हैं हम अल्लामा बन गए। ठीक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अत्तारी बहावल नगर से अर्ज कर रहा हूँ। मुर्शिद करीम की बारगाह में मेरा ये सवाल अर्ज है कि किन तरीकों से बंदा रियाकारी से बच सकता है। रियाकारी की वही तबाहकारियां पड़े, इसके कितने नुकसान आते हैं। रियाकार को क़यामत के दिन बड़ी जिल्लत का सामना होगा, उसको पुकारा जाएगा सबके सामने, ओ रियाकार, ओ धोखेबाज, ओ मक्कार। आज अगर हमको हमारे नाम को कोई थोड़ा, जैसे कि आपको शख्सियत है और आपका मुजर्रद नाम ले ले, तन्हा नाम, सारे आपको मसलन हाजी इकबाल कहते हैं, हाजी इकबाल साहब, इकबाल, आपको मजा नहीं आएगा कि यार ये क्या सबके सामने मेरे को, मैं इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक हूँ। तो एक मिसाल समझ में आई, जहन में आई तो मैंने अर्ज कर दी। तो ये भी हालांकि इकबाल कहना ये वैसे कोई जुर्म नहीं था, लेकिन ये कि अगर कोई आपको कहे मक्कार और धोखेबाज, फिर जो होगा अब किसी लड़ाई हो जाएगी। तो क़यामत में तो कोई लड़ नहीं सकेगा। तो अल्लाह पाक दिलों का हाल जानता है। हम किसी को रियाकार नहीं कह सकते जब तक कोई मतलब हमारे पास सबूत ना हो कि ये बातिनी बीमारियों में से। अल्लाह को तो सब मालूम है। तो जो रिया के लिए, रिया का पहले तो डेफिनेशन समझ लें कि रिया कहते हैं इबादत के जरिए किसी के दिल में जगह बनाना, इज्जत बनाना अपनी इबादत के जरिए, या इबादत के जरिए माल हासिल करना, ये है रिया। अच्छा, अब बाज इबादत ऐसी है जिसके जरिए माल हासिल करना, पहले तो शुरू में तो इजाजत नहीं थी, असल मजहब जिसको असल मजहब पर तो इजाजत नहीं है, लेकिन बाद में हालात के हिसाब से उलमा किराम ने कुरान हदीस की दलाइल से सोच कर गौर करके वो कुछ रियायतें दी। जैसे इमामत इबादत है, इसकी तनख्वाह जायज़ है, वरना ये भी रिया करार पाती। मुअज्जिन, इसकी तनख्वाह जायज़ है। अच्छा, इसी तरह कुरान करीम की तालीम देना, इल्म दीन पढ़ाना, ये सब इबादतें हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहें जायज़ है। तो ये चंद चीज़ों की तनख्वाहें जिनको उलमा ने इजाज़त दी है, सिर्फ उन्हीं इबादत जो मैंने अभी आपको नाम लिए, उन्हीं की इबादत की तनख्वाह जायज़ है। अपनी मर्जी से फिर मतलब किसी और इबादत की उजरत तय कर लेना तो ये जायज़ नहीं है। जैसे कुरान शरीफ पढ़ने की बाद उजरत देते, ख़त्म पढ़ने जाते हैं तो वो फिर पढ़ने के लिए उजरत लेते हैं, या ये तय होता है कि तय किया जाता है या अंडरस्टूड होता है कि खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, तो ये खाना भी उजरत में आ गया। नाज शरीफ ये भी इबादत, पैसे इतने लूंगा या नहीं लूंगा, तय नहीं भी क्या, और अंडरस्टूड है कि ये कुछ देना है, इसको पता है कि मुझे मिलेंगे, नहीं दूंगा तो आइंदा नहीं आएगा, नाराज होगा,
बड़बड़ करेगा, मुखालफत करेगा वगैरह कई सूरतें होती हैं। तो अगर कोई नात शरीफ इसलिए पढ़ता है कि मैं पैसे लूंगा, तो ये भी रिया, क्योंकि ना इबादत है नात शरीफ पढ़ना, भाई ये पैसों के लिए पढ़ी इसने, तो ये रिया हो गया। इस तरह मतलब है कि इस तरह के मामलात हैं। अब ये ऐसी बातें कि इसमें बाज़ बंदे को गुस्सा आ जाता है, समझे, कैसे हो सकता है, इसलिए कि मुंह से निवाला छीने कोई भी तो अच्छा तो लगता ही नहीं, जाहिर है। तो लेकिन अगर कोई आपके कपड़े से मतलब कपड़े को बोले कि संभल के जरा, आपकी पीठ की तरफ ना बिच्छू है, बिच्छू, क्या ख्याल है आपका? पछड़ा पछड़ी कर देंगे, बिच्छू ढूंढना शुरू कर देंगे, और अगर वो मिल गया तो उसको मार देंगे आप फौरन, तो फिर उस पर करेंगे या जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह आपने मुझे बचा लिया, या ठीक है ना, ऐसा ही कहेंगे ना। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि भाई नात शरीफ की जो उजरत है ये हराम है, तो आपको गुस्सा आ रहा है। मैं खुदा की कसम आपको सांप और बिच्छुओं का पता दे रहा हूं कि इनको हटा दो, और ये वो सांप बिच्छू जो हटाने से नहीं हटेंगे, मैं उनका आपको पता दे रहा हूं, हमारे हटाने से नहीं हटेंगे। अजाब के बिच्छू, अजाब के सांप। फिर आपको गुस्सा आ रहा है, जो नजर नहीं आ रहे ना आपको, वो नजर आया तो आपने जज़ाकल्लाह बोला, तो इसमें तो आपको बहुत ज्यादा मुझे मान देना चाहिए कि हमको कब्र के सांप और बिच्छू से आपने बचा लिया। अब हमने जब भी पढ़नी है अल्लाह के लिए पढ़नी है, उसके हबीब को खुश करने के लिए पढ़ेंगे। नहीं चाहिए हमको दुनिया की दौलत, नजर चाहिए, मीठे आका की मीठी नजर चाहिए। काश 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 हम सबको अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। जो ऐसा करते, सब नहीं करते, जो भी करता है तो उसको मतलब तौबा करनी चाहिए, अगर वो करता है तो गौर कर ले इस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ये रियाकारी नाम पर भी एक किताब मकतबतुल मदीना की मौजूद है, तो इसको ज़रूर हासिल कीजिए और इसका मुताला फरमाइए। अल्लाह करेगा तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। अब तक मैं क्या कर रहा था, हर बात में रिया, नमाज में रिया, वुजू में रिया, सुन्नत पर अमल करने में रिया, दाढ़ी रखने में रिया, इमामा बांधने में रिया, मदनी काफले में सफर करने में रिया, हर काम में हमने रिया ही की। आजकल तिलावत की तो भी बस 4 आदमी देखें बस तो अच्छा लगे, तिलावत सुभान अल्लाह, जब देखो तिलावत करता रहता है, जब देखो तस्बीह फिराता रहता है, रुशी पढ़ता रहता है, सुभान अल्लाह। तो ये लोग अगर तारीफ करते हैं ना हमारा अमल देख कर तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो समझो कि दुनिया में इनाम है। और हम ये चाहते हैं और करते इसलिए कि लोग हमारी तारीफ करें, तो फिर ये रिया फंस गए। फिर अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाज की उजरत, बयान जो आलिम हो, सुन्नत के कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो वाज करने का अहल हो, तो वो अगर उजरत लेता है तो उसके लिए भी जायज है। ये जो 3-4 चीजें मैंने की तो उसमें वाज रह गया था, तो ये भी शामिल है। इसके अलावा कोई शायद से चीज याद नहीं आ रही जिस पर उलमा ने इजाजत दी हो। अब वाज है कि अब कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है रकम। अब इसमें ये एक है प्रॉब्लम कि अगर वाज की उजरत कोई लेगा ना, लोग देंगे उसको, लोग पसंद नहीं करते। मैं सच्ची बात करता हूँ, वाज की उजरत लोग पसंद नहीं करते हैं और बुरा भला बोलते हैं, और दीन से दूरी का ये भी सबब होता है कि ये उलमा से बदजन होता है कि इतने पैसे मांगता है, इतने पैसे लेता है। फिर जो नहीं लेते उनको भी शैतान इस्तेमाल कर लेता है, बाज़ औक़ात वो उनके खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब ठीक है कम ली ज्यादा ली, जायज तो है ना, दी ना उसने, एक जायज काम क्या हो, इस पे माइक पकड़ कर या सोशल मीडिया पे अड़ाउड़ी कर दी, तो ये तो करने वाला गुनाहगार होगा ना। तो ये शैतान दोनों से खेल रहा होता है, न जाने वो कितनों को इसमें गिरा देता है, जहन्नम की तरफ फेंक देता है उछाल के। तो इसलिए मैं तो सिर्फ मशवरतन अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई और रोजगार का सिलसिला हो ना तो वाज फी सबीलिल्लाह करना चाहिए। वैसे भी अगर कोई वाज की उजरत लेगा भी, जायज तो है, सवाब तो मिलेगा ही नहीं ना, तो बेच चुका ना अपना। जैसे इमाम साहब है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इमामत की उजरत जायज है,
لے گا تو ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ اپنی امامت بیچ چکا، ثواب نہیں ملے گا. تو یوں بھی مطلب یہ کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو یہ میرا مشورہ نرس کر رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی محتاط ہو جائے نا، وہ مدینہ. آپ بولے کہ میں کماؤں کہاں سے، کیسے ہو، تو میں کون سی اجرت لیتا ہوں یار. میں الحمدللہ تحدیث نعمت کی میں تو گلی گلی بھٹکا ہوں. یعنی کراچی کی اتنی مسجدوں میں گیا ہوں کہ اب بھی پورا کراچی نہیں گھوما. یہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اتنی مسجدوں میں نے دنیا کی مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں، بلکہ پڑھائی ہیں. میں اتنا ہمہ جہت امام ہوں. اس طرح سینکڑوں ہزاروں مسجدوں میں ہو سکتا ہے میں نے نمازیں پڑھائی ہوں. شروع میں تو کوئی لفٹ نہیں کراتے تھے، خاص آہستہ آہستہ سمجھ پڑ گئی نا کہ مطلب یہ تحریک اٹھنے لگی تو پھر تو مصلح دے دیتے تھے، آسانی سے پیش کر دیتے تھے، آپ پڑھا لیجیے. تو یوں مطلب یہ کہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ ہماری مسجد میں اس نے آ کر وہ بیان کیا اور اس نے ہم سے پیسے لیے. انشاءاللہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا. اچھا تو اب میں پھر کھاتا کہاں، میرا اپنا کاروبار، جو بھی کام دھندا. بچوں کو پتا ہے میں کیا کرتا تھا، میں اپنے ہاتھ بیگ میں ہاتھ میں رکھتا تھا. عطر، اگربتیاں اور کوئی تیل کی شیشیاں یہ الحمدللہ بھی بیچتا تھا. اور یہ دعوت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے دور میں بھی پنجاب میں تو سب جگہ لے جاتا تھا اپنا بیگ. میرے ساتھ ایسے اسلامی بھائی ہوتے تھے ساتھ کہ وہ مطلب بیچتے تھے. تو یہ بھی ہم مطلب ایسے نہیں کہ اعلان کہ یہ الیاس قادری کا اور اعلان ہو رہا ہے تو بات ہی کر رہے. ایک بار مجھے یاد ہے واقعہ کہ لاہور میں اسٹیشن والی مسجد نوری مسجد ہے، وہاں میرا بیان تھا. تو ایک مولانا تھے بیچارے، ہم اللہ کرے وہ حیات ہوں، اب تو لگتا نہیں ہے، بہت ٹائم سے نہ، بہت اچھے مبلغ تھے، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے. مولانا عارف نام تھا، یاد پڑتا ہے مجھے. تو وہ ویسے عالم دین تھے، حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کے شاگرد تھے. وہ بڑی تائید اور ہمارے ساتھ کبھی دورے بھی کرتے ادھر ادھر، اور بیانات بھی انہوں نے کرتے، بہت اچھا بیان کرتے تھے، بالکل ہمارے انداز پہ مثبت بیان. یہ بس عقیدت میں، محبت میں، جوش میں بول گئے کہ وہ جو میرے اس میں کہ یہ جو لگا ہوا ہے نا ادھر عطر کا، اگربتیوں کا، اور یہ الیاس قادری کا ہے، یہ تو اس طرح تبلیغ کرتا ہے، اس طرح نیکی کی دعوت. ارے باپ رے باپ، ملے گا یہ تو بڑا رونگ نمبر لگ گیا. تو میں نے بھی اعلان کر دیا، میں نے کہا اس کی جو بھی آمدنی ہوگی میں نہیں دوں گا. شاید دعوت اسلامی کو دے دی ہے، اس کی مسجد کو دے دی، اب یاد نہیں ہونے، یہ دے دوں گا. میں کو اس لیے تھوڑی لے کے پھرتا ہوں کہ مطلب مجھے مال بنانا ہے. یہ ایک چٹکلا ہوا تھا، کافی سال ہو گئے اس کو، تو یہ فضان مدینہ کا وجود بھی نہیں تھا، بہت پرانی بات ہے الحمدللہ. تو یہ کوشش جس سے بن پڑے نا کہ اور کوئی روزگار کا ذریعہ ہونا، تو پھر واعظ کی اجرت کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. کہ مجھے پتہ ہے، مطلب میری مطلب زندگی گزر گئی مذہبی ماحول میں، لوگ برا بھلا بولتے ہیں. سوشل میڈیا تو اب ہے نا، برا بھلا بولتے ہیں، وہ تنقیدیں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں. پھر وہ ان کے دل میں وہ پیسے جو لے کر بولے گا نا، اس کا وہ مان نہیں رہتا کہ اس کی بات کا وہ زیادہ اثر قبول کرے، فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ میرا ہے درد ہے، اس لیے عرض کیا. ورنہ لیتا ہے اس کو لاکھوں سلام، ہمارے سر کا تاج ہے. ایک حکم شریعت ہے اور اجازت شریعت ہے، تو اس پر وہ عمل کر رہا ہے. تو نعوذ باللہ اس سے نفرت، اس کی مخالفت، اس کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. جو کرتے ہیں مخالفت وہ غلط کرتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے. اب میں نے مخالفت نہیں کی، میں تو مشورہ نرس کر رہا ہوں. تو مشورہ دینے کا تو ہر ایک کو حق ہوتا ہے، جائز مشورہ ہو تو کیا حرج ہے اس میں. اس میں بھی ہو سکتا ہے شیطان بعض اوقات گیم کر جائے، تو کوئی اس کا بھی میرا کوئی پوائنٹ نکال کے کوئی اس کو دلیل بنا کر آگے پیچھے سوشل میڈیا. ڈر بھی لگتا ہے بعض اوقات کہ سنبھل کے بولنا ہوتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ارے سوشل میڈیا سے اتنا ڈرتے ہیں، کرامن کاتبین تو پرفیکٹ لکھتے ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، وہ لکھ رہے ہیں، ان کا ہمیں ڈر نہیں لگتا. افسوس عملی طور پر مطلب ہمارا رجحان نہیں ہے اس طرف کہ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. قرآن کریم آیت بھی تو ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
کوئی لفظ وہ نکالتا نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس ایک لکھنے والا تیار ہوتا ہے. جو بھی لفظ وہ بندہ نکالتا ہے نا لکھنے والا موجود ہوتا ہے فرشتہ. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور جو لفظ منہ سے نکلا وہ لکھنے کے لیے تیار فرشتے بیٹھے ہیں. اس طرح کا ہے آیتیں ہیں. یعنی مطلب یہ تو پرفیکٹ, یہ تو معصوم ہے. نہ انہوں نے کسی کی رعایت کرنی ہے نہ کسی پر ظلم کرنا ہے نہ مبالغہ کرنا ہے. اچھا اس میں بھی پھر یہ کہ اللہ پاک اس کے لکھنے کا محتاج نہیں ہے کہ